السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مریم منصور ہے اور میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے پازیٹیو ڈسپلن۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم ڈسپلن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا بیہیویئر یا کچھ سیٹ آف رولز کو فالو کرنے کی ٹریننگ دینا اصل میں ڈسپلن کہلاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پازیٹیو ڈسپلن کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی نیگیٹو ڈسپلن بھی ہوتا ہوگا۔ تو نیگیٹو ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کا دوسرا نام انفورسڈ ڈسپلن بھی ہے، یعنی زور زبردستی دھونس کے ذریعے یا مار دھاڑ کے ذریعے یا پنشمنٹس کے ذریعے خاص قسم کے سیٹ آف رولز یا ایک خاص قسم کا بیہیویئر اپنانے کو کہنا، یہ ہوتا ہے نیگیٹو ڈسپلن۔ اچھا، پازیٹیو ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو ڈسپلن از اے وے آف ٹیچنگ اینڈ گائیڈنگ چلڈرن بائی لیٹنگ them know what behavior is acceptable in a way that is firm yet kind۔ جو چیز بچے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ایک خاص قسم کے رولز کو فالو کرنا ہے یا ایک خاص قسم کا بیہیویئر اپنانا ہے، سب سے پہلے تو اس کے بارے میں پوری کی پوری گائیڈ لائن بچے کو دینا، کس طرح سے، کس انداز سے، فرم رہتے ہوئے اور ساتھ ساتھ کائنڈ رہتے ہوئے۔ ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے آگے بھی دیکھیں گے۔ اچھا، نیگیٹو ڈسپلن کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اس کو نہیں اپنانا، دل تو یہی چاہتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر نیگیٹو ڈسپلن کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کو نہیں اپنانا چاہیے۔ پہلی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے ایموشنل امبیلنس۔ وہ بچہ جس کو نیگیٹیولی ڈسپلن کرنے کی کوشش کی جائے یا کی جا رہی ہو، وہ ایموشنلی امبیلنس ہو جاتا ہے۔ وہ جب اپنے سامنے اپنی ٹیچر یا اپنی ماں کو غصے میں آپے سے باہر ہوتا دیکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا نہیں سیکھ سکے گا اور پھر آئندہ زندگی میں ہمیشہ مار کھائے گا۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ویکر دا ریلیشن شپ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ یہ باتیں میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں، اصل میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی اس ٹاپک پر کچھ کرنے، کچھ پڑھنے کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا ٹاپک آ گیا کہ جس پر کام کرنا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کی مخاطب سب سے پہلے میں خود ہوں۔ اچھا، تعلیم، کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر آپ نے کسی کو تعلیم دینی ہے تو وہ کام آسان ہے، لیکن تربیت آپ کسی کی اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا اس سے ریلیشن شپ بہت اچھا ہوگا۔ اگر ہمارا کسی سے ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو اس کی تربیت ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اس کو کچھ انسٹرکشنز ہم ضرور دے سکیں گے جس کو وہ کبھی فالو کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اگر ہمارا کسی بچے کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے ایز اے ٹیچر یا ایز اے مدر، تو پھر اس کی تربیت بہت اچھے انداز میں ہو سکے گی۔ تو نیگیٹو ڈسپلن کیا کرتا ہے؟ ریلیشن شپ کو کمزور کر دیتا ہے یا آلموسٹ ختم ہی کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، فیک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے بچے میں، اور یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے جو کہ آئندہ آگے جا کر بڑے بڑے گناہوں میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ جب تک ڈنڈا سر پہ ہو تب تک رولز کو فالو کرنا، جب ڈنڈا ہٹ گیا، جب ٹیچر کلاس سے چلی گئی یا جب ماں نہیں دیکھ رہی، اس وقت پھر غلط کام کر لینا۔ تو یہ ظاہر ہے آگے چل کر بہت بڑے بڑے غلط قسم کی عادات بھی اس وجہ سے ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ ایسوسیشن آف پین، چوتھی چیز، کہ بچہ ایک خاص کام کرتے ہوئے یا جب وہ ماں کو دیکھتا ہے یا جب وہ اپنی اس ٹیچر کو دیکھتا ہے جس نے اس کو نیگیٹیولی ڈسپلن کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، وہ اس شخص کے ساتھ ایک پین کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کے غلط تجربے کو ایسوسیٹ کرے۔ تو یہ کچھ چند ایک چیزیں تھیں کہ جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں نیگیٹیولی کسی کو اگر آپ ڈسپلن کرنا چاہیں۔ جب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ڈسپلنس کے آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں، کیا وہ اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو ڈسپلن کی سائڈ پر جانا چاہیے یا اس کو سیکھنا چاہیے۔ جس بچے کو آپ نے پازیٹیولی ڈسپلن کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ اچھی عادات یا اچھی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ آپ کے سامنے لکھی ہیں نمبر 1 پوائنٹ میں۔ اس بچے کے اندر سب سے پہلے تو رسپانسبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔
اور دوسری چیز اس کے اندر پرابلم سالونگ پیدا ہوتی ہے. جب مشکل سے مشکل سچویشن کو اس کی ماں یا اس کی ٹیچر بہت پرسکون رہتے ہوئے ہینڈل کر لیتی ہے تو بچہ اس کے ذریعے سے رسپانسبل ہونا بھی سیکھتا ہے اور پرابلم سالور بھی بن جاتا ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہے, اگر ہم پازیٹیولی کسی بچے کو ڈسپلن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس بچے کے اندر ریئل ڈسپلن انکلکیٹ ہوتا ہے. ریئل ڈسپلن کا مطلب ہے ماں سر پہ ہے یا نہیں ہے, ٹیچر سر پہ ہے یا نہیں ہے, اس کی عادت بن جائے وہ سب کچھ کرنا, ان سب رولز کو فالو کرنا یا اس طرح کا بیہیویئر اپنانا اس کی عادت بن جائے, اس سے خود بخود وہ سب کچھ ہونے لگے, سرزد ہونے لگے. یہ ہوتا ہے ریئل ڈسپلن. یعنی کہنا چاہیے کہ ایک بچے کی زندگی یا اس کا لائف سٹائل ہی ویسا بن جائے. مثلا رول تھا چھوٹے ہوتے کہ رات 10 بجے سونا ہے, تو وہ ساری زندگی یعنی اس پر اس طرح سے اچھے انداز میں عمل کروایا گیا کہ اب وہ اس کی عادت ہی بن گئی ہے 10 بجے سونا, وہ اس کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی ہے کام کرنے کے لیے. تیسری چیز ریسپیکٹفل فار بوتھ چائلڈ اینڈ پیرنٹس یا ٹیچرس کہہ لیں آپ. ظاہر ہے دونوں کے لیے یہ بڑا ریسپیکٹفل وے ہے ڈسپلن کرنے کا. خود ہمیں پتہ ہے کہ جتنی عزت دیں گے اتنی عزت ملے گی, تو خود ماں اور ٹیچر کے لیے بھی یہ ایک رسپیکٹفل وے ہے. بچے سے رسپیکٹفل ہو کر بات کریں گے تو واپس وہ ہم سے رسپیکٹفل ہو کر بات کرے گا. اور دوسرا یہ کہ بچے کو جب رسپیکٹفل وے میں بات کرنے کی عادت ہو جائے گی تو آئندہ کبھی بھی زندگی میں کوئی اس سے رسپیکٹفل ہو کر بات نہیں کرے گا تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے یا اس کو کیسے اگلے بندے کو سمجھانا ہے, اور ظاہر ہے خود تو وہ سب کے ساتھ ہی رسپیکٹفل رہے گا. چوتھا پوائنٹ, بلڈز اینڈ مینٹین سیلف اسٹیم. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پازیٹیولی جن بچوں کو ڈسپلن کیا جاتا ہے ان کی عزت نفس کبھی مجروح نہیں ہوئی ہوتی, یا وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار نہیں ہوتے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر جو مسئلہ ہے وہ لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے جنم لے لیتا ہے. احساس کمتری کا شکار ہو جانا, اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب گھر کی سچویشن میں اگر دیکھیں تو مہمان آئے ہوئے ہیں, بچے نے کوئی کام خراب کر دیا تو وہیں سب 10 لوگوں کے سامنے اس کو تھپڑ پڑ جائے گا یا ڈانٹ پڑ جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی. اور سکولز میں, کلاس رومز میں تو یہ بات بہت ہی عام ہے نا, سب کے ذریعے, سب کے سامنے, سب پوری کلاس کے سامنے ایک بچے سے اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو ٹیچر اس کو اٹھا کے سب کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے کہ یہ تمہاری سزا ہے, سب بچے تمہیں دیکھیں گے اور زیادہ ہیوملیٹ کریں گے. یا سب کے سامنے اس کو زوردار ڈنڈا مارا جاتا ہے ہاتھ پر, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. تو اس سے وہ بچہ جو ہے نا وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو پازیٹیو ڈسپلن ہے اس کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا. بیسیکلی ہم یہ دیکھ رہے تھے. 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ اس بچے کو یہ ایسے بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ایموشنز کو کیسے مینج کرنا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اور چھٹی چیز, بلڈ ٹرسٹ اینڈ اسٹرینگتھن ریلیشن شپ. وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اس پازیٹیولی اگر کسی بچے کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو جائے گا, بہت اسٹرانگ ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر اس ماں یا اس ٹیچر کے لیے کوئی بھی بات کہنا اور منوانا اور سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا. تو یہ ہیں وہ پوائنٹس کہ جن کو دیکھتے ہوئے ہم اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیولی ڈسپلن کرنا ہے اپنے بچوں کو یا اپنی کلاس کے بچوں کو. اچھا, پازیٹیولی کیسے ڈسپلن کیا جائے, اس کی کچھ ٹپس آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلی چیز, سیٹنگ دا رولز. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رولز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن رولز کو بنانا, ان کو باقاعدہ کسی ایک جگہ پر لکھنا, بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بنانا, تھوڑے سے بڑے بچے اگر ہیں تو خود ان سے بنوانا, ان کو یہ لگے کہ وہ خود رول بنا رہے ہیں اپنے لیے. اور رولز بناتے ہوئے یہ بات خیال میں رہے کہ بہت ہی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے رولز بنائے جائیں. کوئی بڑے ہی جو ہے مافوق الفطری قسم کے رولز نہیں بنائے جائیں, کوئی بڑے فیری ٹیل قسم کے رولز نہیں بنائے جائیں کہ جو فالو ہی نہ ہو سکیں. اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے رولز بنانے چاہیے. اس طرح کے بے شک بہت کم رولز ہوں مگر ضرور ہوں. یہ تو تھی پہلی چیز. دوسری چیز, جب رولز بن گئے تو پھر ان
پر مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. شاید سب سے ضروری یہی چیز ہے. مستقل مزاجی نہیں ہوگی تو ڈسپلن نہیں آ سکتا. تیسری چیز کوآپریشن بہت ضروری ہے. دیکھیں ٹیچر یا ماں کا جو درجہ ہے وہ یعنی وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے, اس کو مدد کرنی ہے ساتھ. یعنی ماں یا ٹیچر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی چیز اپنا لے. مثال دیتی ہوں میں, جیسے ایک بچہ ہے, ماں اس سے چاہتی ہے کہ وہ اپنا کمرہ سمیٹ کے رکھا کرے, یا اپنے کھلونے اگر بکھرے ہیں تو وہ سمیٹا کرے. اب ماں اگر پازیٹیولی اس بچے کو ڈسپلن کرنا چاہ رہی ہے تو وہ ماں یہ نہیں کہے گی کہ وہ دور سے کھڑے ہو کے کہے کہ چلو شاباش جاؤ اور اپنا پورا کمرہ جو بکھرا ہوا ہے اس کو صاف کرو. اور بچے کو, بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا چیز کہاں سے اٹھانی ہے اور کہاں پر کیا رکھنا ہے. اس ماں کو اس بچے کے ساتھ لگنا پڑے گا اور ساتھ سارا کام کروانا پڑے گا, کوآپریشن کرنی پڑے گی. پھر کبھی کبھی کہیں جا کر ایسا وقت آئے گا کہ وہ بچہ خود سے یہ کام کرنے کے قابل ہو سکے گا. چوتھی چیز, یوز پازیٹیو انسٹرکشنز یا پازیٹیو جملے یوز کریں. یہ بات ہم نے اکثر سنی ہے, اب تو اکثر پوسٹس وغیرہ میں یہ پڑھنے کو ملتی ہے, آپ سب نے سنی ہوگی. وہ یہ کہ کوئی یعنی ہر بات کو کہنے کا انداز ہوتا ہے نا, نیگیٹو ورڈز یا نیگیٹو جملے یوز کرنے کے بجائے اسی جگہ پر پازیٹیو جملے یوز کیے جائیں. یہ نہ کرو کی بجائے یہ کرو والی بات کہی جائے. مثال کے طور پر ایک بچہ اگر اپنے سے چھوٹے بہن بھائی کو مار رہا ہے تو آپ نے اس کو منع کرنا ہے. اس انداز میں منع نہ کریں کہ بیٹا نہیں مارو, یہ نہ کہیں, یوں کہیں کہ بیٹا پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز, اس کو اپنانے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, اب 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ لیٹ ہم ون. اس بچے کو بھی کبھی جیت لینے دیجیے. کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سٹینڈرڈ پر تو پورا نہیں اتر رہی ہوتی, ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ بچے ایسے کریں, لیکن وہ کوئی اتنی بھی ہارمفل نہیں ہوتی ہیں, ان کے نتائج اتنے بھی برے نہیں ہوتے, یعنی بیئربل ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی بچوں کو اپنی منمانی بھی کر لینی دینی چاہیے, جہاں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ کمپرومائز نہ ہو رہا ہو, تھوڑا بہت کمپرومائز کر لینا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے, بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو روبوٹ نہیں پھر سمجھتا. یعنی ٹو بی ویری کہنا چاہیے کہ آنیسٹ, مجھے ہی لگتا ہے کہ مائیں زیادہ, ٹیچرز کے لیے بات شاید کم ہے, مائیں جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے ان کی پوری ملکیت میں ہیں اور جیسے وہ چاہیں گی, جس طرف کو اشارہ کریں گی ان کو اسی طرف چل پڑنا چاہیے, جو بات وہ کہیں گی بچوں کو وہی کر لینا چاہیے. بچے اپنی شخصیت رکھتے ہیں, ان کی اپنی بھی کوئی مرضی ہو سکتی ہے, ان کی اپنی کوئی پسند ہو سکتی ہے, تو ان کو کبھی ان کی پسند پر عمل کر لینے دینا چاہیے. اس پوائنٹ کا مطلب یہ تھا. اچھا, چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ فرسٹ ایکسپلین دین ایکسپیکٹ. ایکسپلین کی اسپیلنگ یہاں پہ غلط ہے. اچھا, ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو یہ لگتا ہے کہ بچے خود بخود اوپر سے پڑھے لکھے ہی آئے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ گند نہیں ڈالتے ہیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی سے اجازت لینے کے بعد ہی اس کی چیز یوز کرتے ہیں. وہ بچہ ایسا ہے کہ اس کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس بچے کو اچھے سے ایکسپلین کرنا ہوں گی, ایکسپیکٹیشن اپنی اس کے بعد رکھیں. اچھا, نو آئی ٹولڈ یو سو, یعنی آئی ٹولڈ یو سو کا جو جملہ ہے اس کو نو کہا جا رہا ہے. یہ بھی ایک ٹپ ہے. ہم بات میں جب بچہ مثلاً کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نا, میں نے تمہیں کہا تھا نا, میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ایسے نہیں کرنا. تو کبھی کبھی اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ غلطی اگر بچہ کوئی کر رہا ہے تو اس کو اس وقت میں یہ نہ یاد کروایا جائے یا اس کو نہ ٹوکا جائے کہ میں تمہیں پہلے کئی دفعہ یہ بات سمجھا چکی ہوں. کئی دفعہ صرف آپ کی ایک تیکھی نظر جو ہے نا وہ زیادہ بڑا کام کر جاتی ہے. اچھا, 8واں پوائنٹ کیا ہے؟ بی اسمارٹ. کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ بچہ ضد کر رہا ہوگا کسی خاص چیز کے لیے اور آپ اس کو وہ نہیں دینا چاہتی ہیں, آپ اس کو وہ کام نہیں کرنے دینا چاہ رہی, وہ ڈینجرس ہے یا وہ جو بھی ہے. تو آپ کو کریٹیو ہونا ہوگا, آپ کو اسمارٹ ہونا ہوگا. آپ کسی اور چیز کی طرف اس کی توجہ اس طرح سے دلا دیں کہ بچے کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے وہ چیز چھین رہی ہیں یا اس کو نہیں دینا چاہ رہی ہیں. اس کو یہ لگے کہ
اس سے زیادہ ایکسائٹنگ چیز کوئی اس کا ویٹ کر رہی ہے، ماں اس سے زیادہ ایکسائٹنگ چیز کی طرف اس کی توجہ دلا رہی ہے. اچھا، سیو یور نو فار ایمرجنسی سچویشنز، بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے سے بچے کو کے کان میں میرا خیال ہے سب سے پہلے شاید ہمارے یہی الفاظ جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا، وہاں نہیں جانا، ایسے نہیں کہتے، یوں نہیں ہاتھ لگاتے، نو 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 نو. بچہ نو کہہ کر بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچے پہلا لفظ ہی نو بول رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا نو کہہ دیا جاتا ہے. اب نو کے لیے وہ اتنے کہنا چاہیے کہ نو کا ورڈ ان کے لیے اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے کان کھڑے نہیں ہوتے نو سن کر. تو ہمیں اپنے نو کو سیو رکھنا چاہیے کسی بڑی چیز کے لیے. جیسے فار ایگزامپل بچہ روڈ کراس کر رہا ہے، اس وقت وہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اس وقت آپ اس کو نو کہیں. بچہ فائر کے پاس جا رہا ہے، اس وقت آپ اس کو نو کہیں. کوئی بہت بڑی کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بڑی چوری والی بات ہے، اس طرح کی چیز ہے، اس پر نو کہیں، تاکہ بچہ ایک دم سے نو سن کر الارم بجنے لگیں اور وہ رک جائے اس چیز سے. لو اینڈ انکریجمنٹ، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن کام تھوڑا سا مشکل ہے. ہمیں اپنا وے آف لائف ہی ویسے ایسا بنا لینا چاہیے، نہ صرف بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، کہ ہم ایسے موقع ڈھونڈیں کہ جس کے بعد ہم اگلے بندے کی تعریف کر سکیں. ہمارا معاملہ ذرا الٹا ہوتا ہے، ہم نیگیٹو چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر بچوں کی انسلٹ کی جا سکے یا اور لوگوں کی انسلٹ کی جا سکے، ان کو نیچا دکھایا جا سکے. تو اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، 11 پوائنٹ ہے کہ نو وین ناٹ ٹو رسپونڈ. ہمیں ایسے مواقع کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں رسپونڈ نہیں کرنا. کبھی کبھی بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا اس کے لیے زیادہ سبق آموز ہوتا ہے. ہر وقت کا بولتے رہنا جو ہے وہ بھی کام خراب کر دیتا ہے. بچے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں ایک ہی بات کو سن سن کر. پھر نیچرل کانسیکوینسز بچے کو برداشت کرنے دینے چاہیے. مثال کے طور پر اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے وہ خود دیکھ لے. مطلب ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر پچھلے دنوں میری بیٹی کو ٹوتھ برش کرنے کا بہت شوق ہے. تو ٹوتھ برش کرتے اس کے ہاتھ میں تھا، وہ واش روم میں تھی، اور اس نے ٹوتھ برش کا اوپر سے کیپ ہٹایا اور برش کو نیچے فرش پہ پھیرنے لگی. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس سے میں اسے کئی دفعہ منع کر چکی تھی پہلے، لیکن اب کیا ہوا کہ میں نے اس کو کرنے دیا، کرتی رہی. اس کے بعد جب وہ گندا ہو گیا تو پھر میں نے اس سے لیا اور پھینک دیا اور یہ بتایا کہ بیٹا یہ تو اب گندا ہو گیا ہے، اب یہ تو اس کو تو ہم یوز نہیں کر سکتے. اچھا، اب کیا ہوا کہ رات میں پھر اس کو دیکھ کر یاد آیا برش، اگلے دن پھر یاد آیا، اس سے اگلے دن پھر یاد آیا. اب وہ جب بھی مجھ سے پوچھتی کہ میرا برش کدھر ہے، مجھے برش کرتے ہوئے دیکھتی تو کہتی مجھے چاہیے. تو میں اسے کہتی کہ بیٹا وہ تو آپ نے ضائع کر دیا تھا، اس لیے ہمیں پھینکنا پڑا، اب تو برش نہیں ہے. تو اس چیز نے اس کو بہت بڑا سبق یہ دیا کہ آئندہ میں نے اپنے برش کو غلط طریقے سے یوز نہیں کرنا. اگر میں اس وقت اس کو ڈانٹنے لگتی یا اس کو بار بار کہتی، اس کے ہاتھ سے چھین لیتی کہ بیٹا نہیں تم برش غلط یوز کر رہی ہو، مجھے دے دو، تو اتنا بڑا سبق اس کو نہ ملتا جتنا کہ اس نے خود اپنی غلطی سے سیکھ لیا. اچھا، پہلے تو ہم نے دیکھی کچھ ایسی ٹپس کہ جن کو اپنانا ہے تو ہم پازیٹیولی بچے کو ڈسپلن کر پائیں گے. اب کچھ ایسی ڈونٹس ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنا ہے، جنہیں ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال دینا ہے اگر ہم بچے کو پازیٹیولی ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں. ڈونٹ شاؤٹ، سب سے پہلی بات، اور سب سے ہی مشکل بات ہے میرا خیال ہے ہم سب کے لیے، ٹیچرز کے لیے بھی اور ماؤں کے لیے تو بہت ہی زیادہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں، مگر بڑا ہی مشکل کام ہے. بہت کچھ پڑھ چکے ہیں ہم، بہت ورک شاپس لے چکے ہیں ہم، لیکن غصے کو کنٹرول کیسے کریں سمجھ نہیں آتی. ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ فیکٹ جو مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا شاؤٹنگ سے متعلق، وہ یہ تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 2 قسم کے فیئر لے کر پیدا ہوتا ہے. ایک اونچائی سے گرنے کا فیئر، دوسرا اونچی آواز کا فیئر. اچھا، اونچائی سے گرنے پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت چھوٹا بچہ جو ہے اس کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو وہ فوراً سے یا ہمارا دوپٹہ پکڑ لیتا ہے یا قمیض پکڑ لیتا ہے یا ہماری انگلی پکڑ لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کی گرپ کتنی مضبوط ہوتی ہے، بہت چھوٹے چند دن کے بچے کی. یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا ابھی، وہ ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ابھی. اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے پکڑے گا تو مجھے کہیں گرا نہ دے، کہیں اونچی جگہ سے نیچے گرا نہ دے. یہ وہ فیئر ہے جو اللہ کی طرف سے انسان میں ودیت کرتا ہے.
اور دوسرا فیئر ہے اونچی آواز کا خوف. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب وہ ایک خاص حد سے زیادہ اونچی آواز سنتا ہے تو اس کے جو پانچوں حواس ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے. اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے کچھ وقت کے لیے. آپ اپنا بھی حال دیکھ لیں، جیسے خود مائیں ہر وقت یہ یا ٹیچرز بھی ایون چھوٹے بچوں کی اسپیشلی جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بچے اتنا شور ڈالتے ہیں کہ میرا تو دماغ ہی کام کرنا بند ہو جاتا ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب بہت اونچی آواز میں کوئی بول رہا ہو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، یعنی اپنا ہی دماغ پھر جاتا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے، میں کیوں آئی تھی، کیا کر رہی تھی، اونچی اونچی آوازیں اور چیخیں سن کر. تو آپ سوچیں کہ ہم شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے پر، اور بچہ کس اسٹیٹ میں ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم اور ہی اس کو اونچی آواز میں بول رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا یہ فیکٹ کہ ہم شاؤٹ کرتے ہوئے بچے سے وہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو اس وقت وہ کر ہی نہیں سکتا. اور ہمارے شاؤٹ کرنے سے کیا ہوگا، وہ ڈرنے کی وجہ سے شاید وہ کام کر لے جو ہم چاہتے ہیں، شاید وہ دوسری تیسری دفعہ بھی ڈانٹنے کی وجہ سے وہ کام کر لے، لیکن پازیٹیولی ڈسپلن نہیں ہو پائے گا بچہ، وہ عادت ڈیولپ نہیں کر پائے گا وہ بچہ. وہ ڈر سہم ضرور جائے گا، اور شاید ساری زندگی کے لیے کوئی ایک خاص قسم کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے گا اور شخصیت اس کی بگڑ جائے گی. لیکن شاؤٹنگ جو ہے کبھی بھی کوئی پازیٹیو چینج انسان میں لے کر نہیں آ سکتی ہے. اچھا، دوسری چیز ڈونٹس کے اندر کیا ہے، ان ریئل ایکسپیکٹیشنز. بہت چھوٹے بچے سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ تو بہت ہی تمیز سے مہمانوں کے سامنے بیٹھے گا، نہ وہ ہم سامنے آ کے کوئی ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے کھانے کی چیز چاہیے. وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ تو ڈیمانڈ کرے گا. تو خام خواہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے والی بات ہے کہ ہم چھوٹے سے بچے سے بہت بڑوں والی ایکسپیکٹیشنز رکھیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. تیسری چیز، ڈونٹ بی انکنسسٹنٹ. یہ بات ہم شروع میں کر چکے ہیں. اگر ہم انکنسسٹنٹ ہوں گے تو ہم کبھی بھی بچے کو ڈسپلن نہیں کر سکتے. اچھا، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ایک رول بناتے ہیں بچے کے لیے، اصل میں ہم بچے کے لیے بہت آئیڈیل ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم خود ویسے نہیں ہوتے. تو یہ یاد رکھیں کہ بچے کو اگر ڈسپلن کرنا ہے، کچھ خاص سیٹ آف رولز بنانے ہیں، کچھ خاص قسم کے بیہیویئرز اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا لے، تو وہی ساری چیزیں سب سے پہلے ہمیں خود کرنی ہوں گی. ہم نے اگر رول بنایا ہے کہ بچہ جنک نہیں کھائے گا تو ہمیں خود بھی نہیں کھانا. ہم اگر اس رول کو توڑیں گے تو ہم کس منہ سے بچے سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ اس رول کو فالو کرے. اچھا، اور یہ غالباً آخری پوائنٹ ہے کہ ڈیلیورنگ اے لانگ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن. یہ بھی کچھ لوگوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایکسپلین ہی نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہی سب کچھ آ گیا ہے بچے کے اندر، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. مگر دوسرے ہاتھ کچھ ایسے ایکسٹریم کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز شروع سے آخر تک آدھے گھنٹے کا لیکچر ہر غلطی پر شروع ہو جاتا ہے، اور بچے اس سے بھی بہت زیادہ چڑ جاتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر نہیں رکتے اس چیز سے جس سے انہیں منع کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تھیں چند چیزیں. گو کہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے اور بہت کچھ ہے اس کے اندر کرنے اور پڑھنے کا، کہ سال ہر سال بھی اس پر پڑھیں تو شاید کافی نہیں ہوگا. تو بس چند دن کے تھوڑے سے مطالعے کے بعد جو تھوڑی بہت چیزیں مجھے لگی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید ہے کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور ایسا ہوگا کہ جس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. خود مجھے بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ اس ساری پریزنٹیشن کا. تو چلیے پھر اپنی اس کو ختم کرتے ہیں پریزنٹیشن کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.